بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شوال جو اسلامی تاریخ کا رمضان کے بعد آنے والا بابرکت مہینہ ہے، اور یہاں سے حج کے ایام لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ حج کے مہینوں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے اور تیاری شروع ہو جاتی ہے، تو انسان کو نیکی کی طرح راغب ہونا آسان ہوتا ہے۔ رمضان کیونکہ گزارا ہوتا ہے اور آگے حج آ رہا ہوتا ہے، میرے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ شوال کی یکم، 2، 3 تاریخوں کو اگر کوئی آدمی بھی کسی بھی نماز کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 56 کا یہ حصہ وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس کو جو 70 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، ہر نعمت عطا فرمائیں گے جو اس کی ضرورت ہے، چاہے وہ مکان کی ضرورت ہے، چاہے وہ انسان کو گاڑی کی ضرورت ہے، نوکری کی ضرورت ہے، رشتے کی ضرورت ہے یا کاروبار کی ضرورت ہے، کسی بھی معاملے میں الجھاؤ ہے اور وہ الجھاؤ ختم نہیں ہو رہا ہے اور انسان پریشان کا شکار ہے، تو شوال کے 1، 2، 3 تاریخوں میں یہ خاص تاریخیں ہیں اور عید کے دن بھی ہوتے ہیں، اور انسان ان دنوں میں اللہ رب العزت کے حضور اگر اس طرح دعا کریں اور کسی بھی وقت پڑھ لے، اس پہ وقت کی قید نہیں ہے، چاہے دن میں پڑھے، رات میں پڑھے، کسی بھی نماز کے بعد پڑھے یا نماز کے اوقات کے علاوہ بھی کسی وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ نے آیت نمبر 56 کا یہ حصہ پڑھنا ہے، وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ٹھکانہ عطا فرمایا تھا، جس طرح کنویں سے وہ مصر میں گئے، مصر میں بکے، پھر وہاں سے اللہ نے کس طرح ان کو مصر کے محل کے اندر، پھر وہاں سے جیل کے اندر، پھر جیل سے اللہ نے ان کو تحت مصر پہ بٹھایا، تو اس کو اللہ نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ میں نے حکومت بھی دی یوسف علیہ السلام کو، کہاں کنویں کے اندر پھینکا گیا، کہاں جیل سے ہوتے ہوئے بکاتے آپ تخت مصر پہ بیٹھ گئے۔ تو وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، جو بالکل جو ہے تنہا ہو چکا ہے اور پریشانیوں کا شکار ہو چکا ہے، بیماریوں کا شکار ہو چکا ہے، تو وہ ان 3 تاریخوں میں یہ روزانہ پڑھے، شوال کی یکم، 2، 3 کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹھکانہ بھی دیں گے، اس کو نعمت بھی دیں گے، جو اس میں کمی ہے اللہ اس کو دور فرما دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عروج عطا فرمائیں گے، اور جو بے سہارا ہے اللہ اس کو سہارا عطا فرمائے گا۔ اکثر لوگ بے سہارا ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی نعمت نہیں ہوتی، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پورا سال میں سہارا دے گا، نعمت دے گا، رزق وسیع دے گا اور عروج دے گا اور پریشانیوں سے چھٹکارا دے گا۔ اور یہ آپ وظیفہ کریں، اس کے اول آخر درود شریف پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، اور 2 سے 3 بار پڑھ لیں درود شریف، جو ہیں آپ کی مرضی ہوتی ہے، پڑھ لیں تو بہتر ہے، نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ویسے پڑھ لیں تو اچھا ہے، درود شریف افضل عبادت ہے اور آپ کسی بھی عمل سے پہلے پڑھ لیں تو بہتر ہوگا، اگر نہیں پڑھیں گے تو اس کا جز نہیں ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ آج کا وظیفہ تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر دیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، خدا حافظ۔